سب سے زیادہ اگر حدیثوں کو کسی نے بیان کیا ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، موت تو برحق ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، اگر آپ سے پہلے میں اس دار فانی کو چھوڑ کر دار عمل کے طرف کوچ کر جاؤں تو کوئی بات نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جان ملوں گا، جاتے جاتے آپ کا چہرہ مبارکہ دیکھ کر جاؤں گا، تب تو کوئی بات نہیں۔ مگر یا رسول اللہ علیہ السلام، موت برحق ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھ سے پہلے آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں گے، اگر مجھ سے پہلے آپ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے منزل میں جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد یہ غلام دنیا میں کام کیا کرے گا؟ حبیبی یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کے سامنے ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو وضو کے لیے پانی دیتے ہیں، غسل کے لیے پانی دیتے ہیں۔ مگر یا رسول اللہ، جب آپ بظاہر اس دنیا سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو یہ غلام آپ کا دنیا میں آپ کے جانے کے بعد کام کیا کرے گا؟ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے ابو ہریرہ، میرے جانے کے بعد رات و دن ایک ہی کام کرتے رہنا، ایک ہی کام کرتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، دوسروں کو پڑھاتے رہنا، خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا، خود بھی سمجھنا، دوسروں کو بھی سمجھانا، قرآن کی تعلیم کو عام کر دینا، قرآن کی تعلیم کو عام کر دینا، رات و دن ایک ہی کام کرنا، قرآن پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا۔ میرے نبی آگے فرماتے ہیں، حتی یاتیک الموت، اے ابو ہریرہ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اے ابو ہریرہ، رات و دن ایک ہی کام کرتے رہنا، قرآن پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، حتی یاتیک الموت، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تو اے ابو ہریرہ، یہی کام کرتے کرتے اگر تجھے موت آ جائے تو آسمان کے فرشتے تمہارے قبر کی اس طریقے سے طواف کریں گے جیسا کہ آج مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے۔ تو حضرات، یہ قرآن مقدس کی برکتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اتنا بڑا انعام و اکرام عطا کیا ہے۔ یہ میں دنیاوی کسی زمیندار کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مدینے والے تاجدار کی بات کر رہا ہوں۔ زمانہ اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر نبی کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بولی کبھی ٹل نہیں ہو سکتی۔ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر کی لکیر ہے، اس لیے کہ زبان تو نبی کی ہوتی ہے، البتہ اس میں کلام پروردگار کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کی ہم عادی بن جائے، رات و دن ہر لمحہ جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوتیں کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارکہ میں کم و بیش 60 مرتبہ قرآن مقدس کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوتیں کریں، اور بالخصوص میں آج کے نوجوانوں کو اپنے ویڈیو کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان، آج کے سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے، معاشرے کو آپ دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو آپ دیکھیں کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمیں کسی کی حاجت نہیں، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں۔ مگر میں کہنا چاہوں گا او نادان، ماں باپ کی ضرورت تو دنیا جب تم مر جاؤ گے تو قبر میں بھی ماں باپ کی ضرورت پڑے گی۔ جب تم قبر کے منزل میں رہو گے، اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں باحیات رہیں گے، اگر تمہارے ماں باپ اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھا دیں گے، تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے، قسم خدا کے مسلمانوں وہ دعا بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہو جائے گی اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ تو کبھی بھی نہ سوچے کہ اب ہمیں ماں باپ کی حاجت نہیں۔ ماں باپ کی ہر حال میں، ہر وقت، ہمہ وقت ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سفر میں جاتے ہیں اس وقت بھی ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے کہ اللہ میرے بیٹے کو یا میری اولاد کو، میری بیٹی کو صحیح سلامت اس کے منزل تک پہنچا دے، قسم خدا کی جب ماں کے دل سے آواز نکلتی ہے، جب ماں کے اندر سے، ماں کے دل سے آواز نکلتی ہے، وہ عرش اعظم سے جا ٹکراتی ہے۔ حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں، اپنے والدین سے ہر چند محبت کرنے کی کوشش کریں، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی باتیں مانیں۔ قرآن بھی تو کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ آج کے زمانے میں جب اولاد مالدار ہو جاتے ہیں، جب اولاد غنی ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ ڈر ڈر کے جیتے ہیں کہ کہیں اولاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہیں پہ آپ دیکھیں کہ جب ایک اولاد دین کے علم سے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، جب ایک اولاد علم دین سیکھ لیتا ہے، صحیح سمجھ اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ اولاد ڈر ڈر کے جیتا ہے کہ کہیں ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہی فرق ہے میرے دوستو دین اور دنیا میں۔ جب بیٹا مالدار ہو جائے اور دین کے علم سے دور رہے، غافل رہے، تو وہ ماں باپ ڈر ڈر کے جیتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیٹے یا ہماری اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ مگر وہی دوسری طرف جب ایک اولاد مالدار ہو جائے اور اس کے اندر دین کی سمجھ ہے، نبی اور اولیاء کرام کی تعلیم و تربیت اس کے اندر ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس کے اندر ایمان کی روشنی ہری بھری ہے، تو وہ اولاد ڈر ڈر کے جیتا ہے کہ کہیں ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضرات آج میں اپنے ویڈیو کے ذریعے سے اپنے قوم کے جوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کریں، تسبیح و تحلیل بھی کریں، ہر چند عبادات آپ کرنے کی کوشش کریں، مگر
اپنے ماں باپ سے سچی اور پکی محبت کرے، ان کے پاس کچھ وقت کے لیے بیٹھے۔ ماں باپ تمنا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری اولاد میرے پاس آ کر کے بیٹھیں گے۔ آج کا جوان سیدھے منہ اپنے ماں باپ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے قوم کے جوانوں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جو دنیا میں آئے ہو ماں باپ کا دین ہے، ماں باپ کے ذریعے ہی سے تم دنیا میں آئے ہو، اور دنیا میں آنے کے بعد تم ماں باپ ہی کو فراموش کر دیتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سرکار کی حدیث پاک ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے اس کا بدلہ ویسے ہی تمہیں دیا جائے گا۔ آج تم اگر کسی کا بیٹا ہو، تم کسی کی اولاد ہو، کل تمہارا بھی کوئی بیٹا ہوگا، تمہاری بھی کوئی بیٹی ہوگی، تمہاری بھی اولاد مختلف ہوں گے۔ آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، وہ دن دور نہیں کہ جب تمہاری اولادیں تم سے بغاوت کرے گی۔ وہ دن دور نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تم بھرو گے۔ قرآن کہتا ہے جب ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آخر عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نہایت ہی عاجزانہ محبتانہ انداز میں کلام کرو، ان کے پاس آ کر کے بیٹھو، محبت سے سلام کرو، باتیں کرو، خیریت پوچھو، ماں باپ سے پوچھو کہ آپ کی کیا حاجت ہے، کوئی ضرورت تو نہیں۔ ماں باپ کے بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ حضرات، یہ واحد ایسا چہرہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھیں گے اس کا ثواب ملے گا، حج کریں گے اس کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں گے اس کا اجر و صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھو جوانوں، یہ واحد ایسا چہرہ ہے کہ جنہیں دیکھنے سے، یہ واحد ایسا چہرہ ہے جنہیں دیکھنے سے محبت کے ساتھ اللہ رب العزت ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تم قرآن پڑھو گے تو حج مقبول کا ثواب نہیں، قرآن پڑھو گے وہ ثواب نہیں ملے گا، روزہ رکھو گے وہ ثواب نہیں ملے گا، مگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دے گا۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں کہتا ہے بلکہ رسول پاک کا اعلان ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے میں اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پھر کسی نے میرے نبی سے بطور سوال کیا، میرے نبی کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں اپنے ماں باپ کی چہرے کو ایک دن میں محبت سے 100 مرتبہ دیکھوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ مسکرانے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن میں اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ رب العالمین اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔